الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاءین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام میں عقائد کے بارے میں تفصیلی کلام کے بعد اب ہم اعمال کے بارے میں مختلف اچھی خصوصیات اور عادات کے بارے میں، اچھی صفات کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، اور تاکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ جو عمل کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ جیسے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے سورہ عصر میں فرمایا کہ خسارے سے سب لوگ خسارے میں مبتلا ہے، لیکن اس سے باہر وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو یہ اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ کی ضد سے کیسے بچنا چاہیے، یعنی برے اعمال و افعال و اخلاق سے، اس کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور ہم توبہ کے موضوع پہ کلام کرتے ہوئے مختلف امور پہ ہم نے تفصیلی طور پہ کلام کیا۔ جیسے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں پر اجمالی اور اجتماعی طور پر توبہ اگرچہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو گناہ کا تعین کریں کہ سابقہ زندگی میں کون کون سی قسم کے گناہ ہوئے، یا اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی یا مخلوق کے حق میں کوتاہی ہوئی، اور کوتاہی ہوئی تو کس نوعیت کی کوتاہی ہوئی ہے۔ کوئی بدنی عبادت میں ہے، مالی عبادت میں ہے، کسی کو جسمانی تکلیف دی ہے، روحانی تکلیف دی ہے، ذہنی اذیت دی ہے، وہ روحانی اذیت میں جیسے آ جاتا ہے، اور جسمانی اذیت پہنچائی ہے، ان سب کو آدمی فردن لکھ کر ایک ایک گناہ کے اوپر توبہ کرے، یہ بہت ہی ضروری ہے، اور سارا طریقہ میں پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اور آخر میں ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اور پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد تقاضائے نفسانی کے تابع ہو کر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، تو کیا اس کا یہ سلسلہ درست ہے؟ اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہر دفعہ اسے اپنی آغوش میں رہنے کے لیے تیار رہے گی، یا اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے وہ بار بار توبہ کرنے کی وجہ سے؟ تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان نے توبہ کو ایک رسم سے بنا لیا ہو، نہ اپنے گناہ پہ ندامت ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ قلب میں کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، صرف زبان سے رسمی طور پہ الفاظ ادا کرنا، اور ماد اللہ ثم ماد اللہ پھر یہ سمجھنا کہ میری قلبی بے توجہی کے باوجود، میری قلبی میلان اور ہم آہنگی نہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بس معاف کر دے گا، تو وہ رسمی طور پہ الفاظ ادا کر کے پھر اگلے دن گناہ، پھر اگلے دن گناہ، پھر گناہ۔ تو ایسے کے بارے میں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو گناہ کے توبہ کے باوجود سلسلہ گناہ ترک نہ کرے تو وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے، تو یہ وعید ہے، اس کے اوپر سختی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہوا اور پھر اس نے ندامت اور شرمندگی محسوس کی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کر لی، لیکن پھر تقاضائے نفسانی کے تحت پھر اس سے خطا سرزد ہو گئی، تو وہ مایوس نہ ہو، وہ پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بخشے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاذ اللہ بیزار نہیں ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بخاری کی روایت عرض کر رہے تھے کہ کسی شخص سے گناہ ہوا، اس نے توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں دیکھو، اس نے گناہ کیا لیکن یہ بات جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گرفت کر سکتا ہے، تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے بچا رہا، پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا۔ اور اس کی میں وضاحت میں نے کی تھی کہ جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے بچا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ گناہ کرے، بلکہ جب تک اللہ نے چاہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، نفس و شیطان سے اس کو بچا کر رکھا، نفس و شیطان کو اس پر غالب نہ ہونے دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش چاہی، اس کی آزمائش مقصود تھی، تو تائید غیبی پیچھے کر لی اور نفس و شیطان کو ایک طرح سے آزاد کر دیا۔ اب بندے کو اس کا مکلف گویا کہ پورا بنا دیا، اپنی تائید ہٹانے کے بعد خود بچو، اور وہ نہ بچ سکا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے پھر گناہ ہو گیا، پھر وہ لیکن نادم شرمندہ ہوا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب کریم مجھے بخش دے، مجھ سے خطا ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، اس نے پھر گناہ کیا لیکن پھر اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گرفت کر سکتا ہے، تو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اس روایت سے یہ بھی آپ اندازہ کریں کہ 2 دفعہ بخشش، 2 دفعہ مغفرت کے فرمانے جاری ہوئے، تو مغفرت اور بخشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو جنتی بنا دینا،
بلکہ مغفرت اور بخشش فرما دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی معافی، بس اتنا مفہوم ہے۔ باقی آئندہ کے لیے کیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی مغفرت اور بخشش کا پروانہ جاری کرنے میں یہ نہیں ہے کہ اس کو جنتی بھی قرار دے دیا ہے تو جنتی ہونے کی سند جاری ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا سرکار فرماتے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، کچھ عرصے وہ رکا رہا، پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ رکا، پھر اس کے بعد پھر گناہ ہو گیا، پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم مجھ سے پھر خطا ہو گیا اور تو میرا رب مجھے بخش دے۔ تو اب الفاظ پہ غور کریں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں دیکھو اس نے توبہ کی لیکن پھر گناہ سرزد ہو گیا، اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گرفت کر سکتا ہے، اس کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی اور اب یہ جو چاہے کرے، یہ حدیث کے الفاظ، اب یہ جو چاہے کرے۔ اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ جتنے مرضی گناہ کریں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیا گیا، گویا کہ تائید غیبی ہٹائی اور خود اس کو مکلف بنایا کہ اب تم خود مقابلہ کرو، اللہ کی طرف سے تائید تمہیں حاصل نہیں ہوگی اور نفس و شیطان کو مغلوب کرو۔ یہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس کی بار بار کی توبہ سے اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اب کبھی اس پہ نفس و شیطان کو غالب نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ تائید غیب اس کے ساتھ رہے گی۔ تو گویا کہ اب جو چاہے کرے، جیسے ہم بچہ شرارتیں بہت کر رہا ہو تو ہم اس کو پنجرے میں بند کر کے بولیں کہ لے بیٹا کر، اب جو چاہے کر، تو اب وہ کچھ کرنے کے قابل کہاں رہا، وہ تو بند ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ مفہوم ہے کہ اب یہ جو چاہے کرے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کو نفس و شیطان کو اس پہ کبھی غلبہ غالب ہونے نہیں دیا جائے گا، ان کا کبھی غلبہ متحقق نہیں ہوگا، تو اب جو چاہے کرے تو وہ کر ہی نہیں سکتا گناہ۔ گویا کے نتیجہ نکلا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ بار بار توبہ سے کبھی بھی مایوس مت ہوں، ضرور توبہ کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بار بار کی توبہ، لیکن جو حقیقی توبہ ہے کہ شرمندگی ندامت کے ساتھ ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، بلکہ یوں سمجھ کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ 50 دفعہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بندہ رجوع کرے گا ایک ہی گناہ میں کہ توڑ دیتا ہے توبہ، پھر گناہ کرتا ہے اور پھر وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت 50 مرتبہ ہی اس کی طرف متوجہ ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ انسان ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بہت ہی دور کر دے اور کبھی وہ گناہ کے قریب نہ جانے پائے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی بہت ضروری ہے ذکر کرنا کہ آخر ہم توبہ کیوں نہیں کرتے، اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، اس پر غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے، اور ان اسباب کو ختم کرنا ضروری ہے کہ وہ سبب جو توبہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے وہ ختم ہوگا، رکاوٹ ختم ہوگی تو انسان کا توبہ کے ساتھ سلسلہ بالکل قائم ہو جائے گا، جڑ جائے گا، اور وہ توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے طول عمل، یعنی لمبی زندگی کی امید ہوتی ہے۔ ہم توبہ میں ٹال مٹول اسی لیے کرتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے یار توبہ کر لیتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو زندگی پڑی ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اچھا رمضان میں توبہ کریں گے، بڑھاپے میں جا کے کریں گے۔ بہت سے بزرگوں کو اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، نانا ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، بوڑھے ہو گئے، سفید بال آ گئے ہیں، یا مسجد میں جاتے ہیں، اطراف میں محلے میں بوڑھوں کو دیکھتے ہیں کہ اب وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جماعت کے عادی ہو گئے، ہاتھ میں تسبیح ہے، تو ہم سوچتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے، ابھی تو جوانی ہے جو مرضی کر لو، جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ لیں گے اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو انشاءاللہ پھر یہی سب کچھ کریں گے۔ تو یہ طول عمل بعض اوقات انسان کو توبہ سے روک دیتی ہے، یہ غلط چیز ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنے اطراف میں ہونے والی اچانک موتوں کے اوپر غور و تفکر کرے کہ کتنے اچانک بہت سے نوجوان، بچے اور طاقتور قسم کے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، ریسلرز مر جاتے ہیں، طاقتور لوگ، اخبارات میں ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، ایک طاقتور آدمی مر گیا، کہ تو آپ غور و تفکر کریں، بم بلاسٹ ہوتا ہے، ہزاروں لوگ ایک دم مر جاتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ٹرینوں کے ایکسیڈنٹس ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ اگر ہم نے یہ سوچا کہ جی بوڑھے ہونے کے بعد کر لیں گے توبہ، اور زندگی اتنی لمبی نہ ہوئی اور بغیر توبہ کی اپنے گناہوں سمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو سوچئے کیا ہوگا۔ تو اس لیے موت کو یاد کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ
کہ صرف بیٹھے بیٹھے بعض اوقات اتنا قوی تصور قائم نہیں ہوتا ہے، کوتاہی رہتی ہے، ایرر درمیان میں ہوتے ہیں، دیگر اور خیالات اس خیال کو مضبوط نہیں ہونے دیتے، کیونکہ مضبوطی خیال انسان کے قلب پہ اثر ڈالتی ہے اور دل کی دنیا بدلتی ہے۔ جب یہ موت کے احساس کا خیال پختہ ہی نہیں ہو رہا تو کیفیت قلب میں تبدیلی کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے پھر کچھ پریکٹیکل بھی کرنا ہوگا۔ ایک اس کا پریکٹیکل یہ ہے کہ انسان قبرستان جائے۔ ایک تو یہ کہ مثال ہم پہلے سے لے لیتے ہیں کہ جنازوں کو دیکھے، اطراف میں اٹھتے ہوئے جنازے، اور سوچے کبھی میں بھی تو اس طرح جا رہا ہوں گا قبرستان کی طرف۔ ہو سکے مردوں کو غسل دے۔ اگر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی مردے کو غسل نہیں دیا تو کم از کم ایک بار تو یہ کر کے دیکھیں۔ جب انسان مردہ بدن کو ہاتھ لگاتا ہے تو بڑا احساس ہوتا ہے کہ آج یہ بیچارہ بے یار و مددگار بے بس سا نظر آنے والا شخص ہے، جو پہلے ہماری طرح زمین پہ چلتا تھا، طاقت تھی، سب کچھ تھا، زور تھا، لیکن آج کتنا بے بس پڑا ہوا ہے کہ کروٹ تک نہیں لے سکتا، ہاتھ ہم اٹھا کے پانی ڈال رہے ہیں، چہرہ ہم اس کا موڑ رہے ہیں، ایک دن میں بھی ایسے پڑا ہوں گا۔ تو مردے کو ہاتھ لگانے سے بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو مردہ کبھی نہلا لیں۔ اس کے بعد جنازے کے ساتھ جائیں قبرستان کی بار بار زیارت، اور خصوصاً تنہا جب انسان جائے، بے تکلف دوستوں کے ساتھ جائیں گے کبھی بھی اثر قبول نہیں کریں گے، بلکہ مذاق اور مستیاں سوچتی ہیں۔ لڑکے بالے چڑھ جاتے ہیں قبروں کے اوپر، ہنس رہے ہوتے ہیں، ٹھٹا مار رہے ہوتے ہیں۔ جنازوں کے ساتھ لوگ جنازے میں مشغول ہو گئے، دفن کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے کھڑے ہوئے مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے حاضری تو کوئی دل پہ اثر نہیں ڈالے گی۔ کبھی موقع ملے تنہا چلے جائیں قبرستان، اکیلے بیٹھ کر قبروں کو دیکھیں، کتنے حسین چہرے پہلے دنیا میں تھے، لوگ ان کو دیکھ کے سکون حاصل کرتے تھے، آج قبر میں ان کے چہرے پھٹ گئے ہوں گے، زبانیں باہر نکل آئی، آنکھ بہہ کر گال پر آ گئی ہوگی، جسم میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے ساتھ بھی ایسا ہو کہ میں بھی ایسی قبر میں چلا جاؤں اور اچانک چلا جاؤں، اور پھر اگر یہ گناہوں سمیت چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کر دیے تو میں کیسے اس کو برداشت کروں گا۔ اسی طریقے سے کبھی موقع ملے تو ہاسپٹل چلے جائیں، اور خصوصاً جہاں پر ایسے مریض جو اپنی زندگی کے آخری سٹیج پر پہنچ چکے ہیں ان کو انسان جا کر دیکھے۔ کینسر کے مریض ہیں، ٹی بی کے آخری سٹیج پر پہنچے ہوئے مریض ہیں، اور ہارٹ کے مریض ہیں جن کے بارے میں نا امیدی کا اظہار کر دیا گیا ہے بالکل کہ اب یہ مرنے والے ہیں، ان کی نگاہوں میں موجود حسرت کو دیکھیے، دنیا چھوڑ جانے کا غم، گھر والوں سے جدائی کا غم، کثیر مال جمع کیا لیکن اب اس سے انتفاع حاصل نہ کرنے کا غم، اتنی بڑی دولت، مال، بنگلے سب چھوڑ جانے کا غم، یہ سب چیزیں ان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں۔ ان کی نگاہوں میں حسرت ہوتی ہے، پچھتاوا سا ہوتا ہے، وہ خاموش زبان سے گویا کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے چند لمحے دلوا دو، لاکھوں روپے ہم دیتے ہیں ہماری زندگی کے کچھ لمحے میں اور خرید کر دے دو، لیکن وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں کو دیکھنے سے بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے جوان ایسے ہم نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، صرف 3 دن کا بخار ہوا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح بعض اوقات کینسر کے آخری سٹیج پر آپ کو نوجوان لڑکے بھی نظر آئیں گے اور طاقتور لوگ بھی نظر آئیں گے، اندر جراثیم پلتے رہے، خرابی پیدا ہوتی رہی، پتہ نہ کیا، اور پھر ایک دم آخری سٹیج آ گیا، ڈاکٹر نے کہا جی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، نا امیدی کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں سے جا کر جب انسان ملے گا، ان کو دیکھے گا تو بہت احساس پیدا ہوتا ہے اور ذہن فوراً توبہ کی طرف مائل ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ مضبوط قلب رکھتے ہیں تو کبھی ہاسپٹل کے مردہ خانے میں چلے جائیں، سوچئے اور دیکھیں، ہم سوچیں کہ کبھی یہ بھی بڑے آرام سے زمین پہ چلتے ہوں گے، اپنے زمانے مستقبل سے بالکل بے فکر ہو کر زمین پہ چلتے ہوں گے، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کبھی اس ناگہانی آفت کے بارے میں دور دور تک گمان نہیں کیا تھا، دوسروں کے ایکسیڈنٹ دیکھے تھے، اپنے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن آج ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اب یہ چاہے بھی تو توبہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا وقت گزر گیا، تو میرا تو وقت باقی ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا عمل تھا کہ آپ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی، جب کبھی آپ نفس میں کوتاہی محسوس کرتے، گناہ دور کی بات، عبادات میں کوتاہی محسوس کرتے تو قبر میں جا کے لیٹ جاتے تھے اور یوں تصور کرتے کہ میں مر چکا ہوں، پھر اپنے نفس سے کہتے کہ دیکھا تجھے سمجھایا تھا نا کہ تو نیک عمل کر، لیکن تو نے کوتاہی کی، آخر قبر میں پہنچ گیا نا۔ تو وہ لوگ تو بڑے، ان کے نفس جو تھے وہ بڑے پاکیزہ نفوس تھے اور تھوڑی سی چیز سے تنبیہ اور عبرت حاصل کرتے تھے، ان کے قلب میں بڑا خوف ہوتا تھا تو وہ نفس میں خوف محسوس ہونا شروع ہو جاتا تھا، نفس ڈرتا تھا، تو پھر اپنے نفس سے خود فرماتے تھے کہ اچھا چل بالفرض اگر تجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے کا موقع دے دے تو کیا تو نیک عمل کرے گا؟
تو نفس اندر سے کہتا ہے کہ ہاں بالکل میں نیک عمل کروں گا، تو آپ باہر آ جاتے اور باہر آ کے اپنے نفس سے فرماتے کہ لے تجھے اللہ نے ایک اور موقع عطا فرما دیا، اب تو نیک عمل کر۔ اور پھر واقعی وہ اپنے نفس کو مطیع و فرما بردار دیکھتے تھے۔ تو وہ چونکہ اپنی عبادت اور ریاضت سے اور مسلسل گہرے غور و تفکر کے ذریعے اپنے نفس کو اتنا مغلوب کر چکے تھے کہ وہ نفس اچھے اثر ہی قبول کرتا تھا اور فوراً مطیع و فرما بردار ہو جاتا تھا، اور جو تھوڑی بہت کوتاہی پیدا بھی ہوئی وہ تمام اثرات زائل ہو جاتے تھے۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ جس میں نے بتایا قبرستان جاتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کاروبار کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے تو پھر ہمیں ذرا سختی سے کچھ پریکٹیکل اور کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، تاکہ ہم ان برائیوں سے بچیں اور ہمارا دل توبہ کی طرف مائل ہو۔ تو پہلا سبب طول عمل، لمبی زندگی کی امید، اسے ختم کرنے کے لیے تمام میں نے طریقے آپ کو بتایا، اس کو ختم کریں گے تو طول عمل ختم ہو جائے گا، لمبی زندگی کی امید ختم ہوگی، اور انسان فوراً کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوگا، آگے کے لیے چیزوں کو ٹالے گا نہیں۔ دوسرا، گناہوں کی لذت انسان کو توبہ سے روک دیتی ہے۔ گناہ بڑے لذیذ ہوتے ہیں، مزیدار ہوتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان سے روزانہ لذت حاصل کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، جیسے نشے کا کوئی عادی ہو گیا، اب ہیروئن پی رہا ہے، روزانہ اس کو لطف ہے، ایک طبیعت میں سرور ہے۔ عادی شرابی جیسے ہوتے ہیں، معاذ اللہ جو عادی زانی ہو جاتے ہیں، تو کہ وہ مطلب ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو گناہوں کی لذت بعض اوقات انسان کو توبہ سے روکتی ہے، کہ جب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، شیطان و نفس فوراً اس لذت کو ذہن میں لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ کتنا مزہ ہے اس میں، تو اس کو چھوڑ دے گا، بعد میں توبہ کر لینا۔ تو اس لذت کی بنا پہ دوبارہ انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو بھی ختم کرنا ضروری ہے۔ لذت گناہ بالکل ایک مزہ دیتی ہے، گناہ کی ایک لذت ہوتی ہے، اس سے مزہ بھی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن سوچئے کہ یہ مزہ اپنے اندر کتنے عذابات کو لے کر آ رہا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کلام کرتے ہوئے اس کے علاج کی طرف بھی توجہ کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔